مکتب اہل بیت علیہ السلام وہ مکتب ہے جہاں پہ دعا اور زیارات بھی خود نہیں بنا سکتے، معصومین ہی سے وارد ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا جی چاہے تو آج اپنی دعا بنا دی، کل ایک تسبیح بنا دی، کل ایک زیارت اپنے پاس سے کھڑ دی، نہیں، جو معصومین جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے وہی بتائیں گے کہ جب ان کی زیارت کے لیے جائیں تو زیارت کیسے پڑھنی ہے۔ دعا بھی وہی بتائیں گے کیونکہ خدا کی معرفت جو وہ رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتا۔ اب زیارت ایک پورا نظام ہے جس میں امام معصوم آتے ہیں اور دوسرے امام معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں۔ اب جس کی زیارت پڑھ رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں، اور جو زیارت پڑھنے والا ہے ان میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ دونوں کمال پہ فائز ہیں۔ اب وہی بتا سکتے ہیں کہ جو کمال پہ فائز ہو اس کی زیارت کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو اب اس لیے جب چھٹے امام علیہ السلام آئے تو وہ بھی حجت خدا ہیں، جب وہ دوسرے حجت خدا کی زیارت کے لیے جائیں گے تو وہ الفاظ بتائیں گے کن الفاظ کے ساتھ زیارت پڑھی جاتی ہے۔ زیارات جتنی بھی ہیں، دیکھیں اسلام نام ہے ادب و آداب کا، اسلام نام ہے ادب و آداب کا، اور زیارت ادب کے آخری درجے کا نام ہے۔ زیارت بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، واجب نہیں کھڑے ہوں، لیکن کیونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے جس امام سے مخاطب ہیں اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے تو پھر کھڑے ہو کے مخاطب ہوں اور اس کے حرم کا رخ کریں اور پھر اس امام کی بارگاہ کے اندر اپنا عرض ادب انسان پیش کرے کہ میں آپ کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہوا ہوں۔ عرض ادب کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، حتیٰ ماں باپ آتے ہیں تو انسان تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر امام وقت کو سلام کر رہا ہو تو پھر تقاضا یہ ہے کہ انسان اس طرح سے سلام بجا لائے کہ وہ تمام تقاضے پورے کر سکے۔ آئیں ذرا جس جملے کو میں نے انتخاب کیا ہے، السلام علیکہ یا ثار اللہ۔ زیارت وارثہ پہ پورا اشرا میں نے پڑھا ہے، لیکن مجھ سے آپ کے انتظامیہ نے کہا تھا کہ اگر زیارت وارثہ سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں تو میں نے صرف ایک جملے کا انتخاب کیا ہے، وہ بھی کیونکہ ابھی ایام 40 گزرے ہیں، پوری زیارت سے متعلق مطالب پیش کرنا مشکل ہے، چند جملوں کی تشریح کروں گا اگر غور فرمائیں گے تمام۔ السلام علیکہ یا ثار اللہ، امام فرماتے ہیں سلام ہو آپ پر۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں سید الشہداء سے جب آپ ان کی زیارت کے لیے گئے، اور جناب صفوان آپ کے ساتھ ہیں، صفوان ابراہیم جمال بہت بڑے امام صادق کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ زیارات جتنی بھی وارد ہوئی ہیں انہوں نے خود لکھی ہیں امام سے، خود زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، دعا القمہ، یہ بہت سی خود امام سے ڈائریکٹ انہوں نے سننے کے بعد لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں اس طرح سے امام نے زیارت سید الشہداء پڑھی، السلام علیکہ وارث آدم صفد اللہ، جو آپ نے کل رات زیارت پڑھی، زیارت وارثہ۔ اس میں فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ۔ ثار کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جب اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو مقتول کے جو خون کا طلبگار ہوتا ہے، جو آ کے قصاص مانگتا ہے یا دیت مانگتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے یا دیت دی جائے، تو مقتول کے اس وارث کو، خون کے طلبگار کو عربی میں ثار کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مقتول کے بدلہ لینے والے خون کے طلبگار کو ثار کہتے ہیں، سے الف رے، ثار۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں جناب سید الشہداء کی زیارت پڑھتے ہوئے السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے حسین آپ وہ ہیں جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خود اللہ ہے۔ اگر اس جملے کو پہنچا پاؤں کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خداوند متعال ہے، کہا کہ سلام ہے حسین آپ پر کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وابن ثارہ، اور آپ بیٹے بھی ایک ایسے امام کے ہیں جن کے خون کے بدلے کا طلبگار خداوند متعال ہے، والوتر الموتور، اور آپ وطر کہتے ہیں ایک کو، موتور جس کو رکھا ہی ایسا گیا ہو، ایک سے مراد منفرد، انگریزی میں کہتے ہیں یونیک، یعنی جس کو رکھا ہی منفرد گیا ہو۔ اب جناب امام ششم فرما رہے ہیں سید الشہداء سے متعلق کہ اگر آپ دیکھیں تو 14 معصومین کے اندر پہلے رسول خدا کا جو نام ہے تو 14 کے اندر وہی نام آپ کو دہرایا ہوا نظر آئے گا، رسول خدا کا نام، پھر 5ویں امام کا نام، 9ویں امام کا نام، 12ویں امام کا نام، پھر امیر المومنین کے نام کو دیکھیں گے آپ تو جو پہلے امام کا ہے وہی 4تھے امام کا، وہی 8ویں امام کا، وہی 10ویں امام کا نام ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا بھی نام دوسرے امام کا اور 11ویں امام علیہ السلام کا ہے۔ جناب سیدہ بہرحال ایک ہی ہیں کیونکہ بی بی ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن سید الشہداء کا پورے 14 معصومین میں بس ایک ہی حسین